ایران کا وعدہ صادق سوم آپریشن کی 14ویں لہر کا آغاز، اسرائیل پر بڑے پیمانے پر بھاری بھرکم میزائلوں کی بارش، 15 میزائل داغے گئے، ڈرون سے بھی حملے کیے گئے۔ ڈرون سے بھی حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں طبریہ اور حیفا تک سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی شہریوں پر خوف طاری، تازہ کارروائیوں میں اسرائیل کے ہم عسکری اور انٹیلیجنس اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میٹ، 137 افراد زخمی، اسرائیل کے سابق وزیر کے گھر پر بمباری، اسرائیلی میڈیا حملوں کو چھپانے لگا، پولیس نے الجزیرہ کے کیمرہ مین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں دفاعی صلاحیتیں کمزور پڑنے لگیں، صہیونی حکومت دعووں کے برعکس ایران حملے روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پر پیغام لکھا، اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، وال اسٹریٹ کو بالکل اندازہ نہیں کہ ایران سے متعلق خیالات کیا ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی صدر سے روز بات ہوتی ہے، زبردست تعاون جاری ہے۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے، ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ امریکی پائلٹ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تل ابیب میں دھماکوں کی جگہ کا دورہ۔ اسی دوران ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت نیتن یاہو کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کو دیمونا سے انخلا کی وارننگ دے دی۔ ایرانی حکام نے کہا کہ یہ اقدام ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ دیمونا وہ مقام ہے جہاں اسرائیل کی حساس جوہری تنصیبات واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کے عراق ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریب فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں سنی گئی۔ حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق، کہا اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے کل جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی بلا جواز اور غیر قانونی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے نتن یاہو کے ایران پر حملے کا جواز بنانے والے بیانات کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے ہیں ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہمیں ایران کے 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات تھے۔
جب امن ہوگا تو ہم آپ کے شہر اثر نو تعمیر کریں گے، نہ کہ ویسے جیسے وہ تھے بلکہ جیسا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ چینی صدر نے خوبصورت ویڈیو شیئر کر دی، کہا ہم اپنے شہروں کو ایسا بناتے ہیں، کیا آپ کو اسے دیکھ کر گھر جیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایرانی میزائل انٹرسیپٹ نہیں ہو رہے، ایران کی میزائل بہت خطرناک ہیں جو سب اڑا دیتے ہیں۔ اسرائیل میں موجود بھارتی خاتون کا انکشاف، کہا کہ ایران کے میزائل جہاں گرتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کے عکاس اور مختلف ہیں۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بجٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ہر حکومت بجٹ کو عوام دوست قرار دیتی ہے، معیشت بہتر کرنے کے لیے پرامن ماحول ہونا ضروری ہے۔ پہلوی دور کے بقایا جات کو ایران پر تھوپنے کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوگا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ایرانی قوم ہر طرح سے بین الاقوامی جارحیت کے خلاف متحد ہے، ایرانی قوم ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، امت مسلمہ ایران کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس کے ایجنڈے پر بات چیت ہوئی۔ OIC اجلاس 21 اور 22 جولائی کو استنبول میں ہوگا۔ تاریخی اور اہم ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پاکستان سے لگن اور عزم کی تعریف، بولے کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، دو ایٹمی طاقتوں میں جنگ بندی کروائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات کی۔ پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، نہیں چاہتے جوہری ہتھیار ایران کے ہاتھ میں آئے۔ تہران کے خلاف فتح اس کے ایٹمی پروگرام کے رول بیک کی ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی 2 گھنٹے طویل نشست، کیبنٹ روم میں زہرانے میں شرکت، پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن کے قیام پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی میں معاونت پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع، تجارتی تعاون، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور مائننگ سیکٹرز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زہرانے کے بعد اوول آفس کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل کے اعزاز میں امریکن صدر کا زہرانہ ایک بڑا سنگ میل، خطے میں اور خطے سے باہر اس دورے کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ فیصل وابڈا نے کہا دنیا کے کسی آرمی چیف کو ایسے مدعو نہیں کیا گیا، آرمی چیف کو امریکہ میں بہت زیادہ پروٹوکول ملا، عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹرمپ سے ملاقات، بھارتی میڈیا کی اپنے ہی وزیراعظم پر کڑی تنقید، کہا عاصم منیر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سفارتی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، مودی فوٹوگرافی میں مصروف ہیں، مودی کی خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ 3-2 سے سنایا گیا۔ صدر مملکت کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ بنیانوں مرصوص میں کامیابی، امن کی جیت ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے، پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ DG ISPR کی سالانہ IT پروگرام کراچی کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست، طلبہ کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر طلبہ نے سوالات کیے۔ DG نے کہا کہ پاکستان کے افواج منظم اور پیشہ ور افواج ہیں جو آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پاک افواج ہماری پہچان ہے اور ہم عوام ہی ان کی اصل طاقت ہیں۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कामयाब सिफारती दौरे के बाद कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स को इंतजामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को भी इस्तकबालिये में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट इजलास, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाज़ुर में सिफारती इक़दामात पर गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस, कानून साजी के अमल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कोलिजन जॉइंट कमेटी की फाल सिफारती कोशिशों को सराहा। भारत 100 से जायद फिल्में इंडिया पाकिस्तान जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया, लेकिन भारत से फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं जीत सकता। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैला रहा है। हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की जरूरत है। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर मरकूज है। मेरा ख्वाब था लोगों का हक उनकी दहलीज तक पहुँचाऊँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीर से खिताब में कहा पंजाब के हर जिला में आवाम को सहूलियात देंगे। मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील वैन पर सवार होकर स्टेज पर पहुंची। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी ड्राइव की। MKM माजी में भी नून लीग की इत्तेहादी रही। कराची के लिए 100 अरब रुपए भी MKM ही मंजूर करवाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उम्मीद करता हूं मैं MKM अब K4 मंसूबे की पूरी फंडिंग मंजूर होने तक बजट को वोट नहीं देंगे। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी का जोर टूट गया। हवाओं से हब्स की कैफियत खत्म, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। 25 जून से शहर में मॉनसून सीजन का पहला स्पेल एंट्री देगा। कराची में भी बादल जमकर बरसेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद का केस। मुल्जिमान सलमान फारूकी और उवैस हाशमी की जमानत मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर डबल केबिन गाड़ी पर उलट गया। 7 साला बच्ची और खातून जाँ भाग। एक खातून जख्मी हुई। हैवी क्रेन की मदद से डंपर के नीचे दबी गाड़ी को हटा दिया गया। वीगो गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। ड्राइवर महफूज रहा। इजी लोड ना मिलने पर गोलियां चल गईं। शहदाद कोर्ट में मुसल्लह अफराद की दुकान पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। महकमा सेहत सिंध ने रिपोर्ट होने वाले दूसरे केस की भी तस्दीक कर दी। 18 जून को मरीज में कोंगो वायरस की तशखीस हुई। उसी रात मुतासरा शख्स जान से गया। मुतासरा शख्स का ताल्लुक कराची इब्राहिम हैदरी से था। अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आयद पाबंदी उठा ली। तलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुक्काम को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई देना लाजमी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक गैर मुल्की स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अमरीका ने गुज़श्ता माह गैर मुल्की स्टूडेंट्स को वीज़ा देने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसराइली फौज के गजा में दहशतगर्दी ना थमी। मजीद 81 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 29 अफराद को इमदादी मरकज पर निशाना बनाया गया। आलमी फूड प्रोग्राम के बयान के मुताबिक गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ हंगामी बुनियादों पर तेज करने की जरूरत है। इमदाद की मौसर और फौरी फराहमी ही गजा में लोगों की परेशानी में कुछ कमी कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में 5 पाकिस्तानी स्टार्स की एंट्री। ड्राफ्ट में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली का इंतखाब। मेलबर्न स्टार्स ने हारिस रऊफ, ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन शाह अफरीदी, एडलेड स्ट्राइकर्स ने हसन अली और मेलबर्न रैंग्स ने मोहम्मद रिजवान और हसन खान को सेलेक्ट किया। शादाब खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा बन गए। FIH नेशंस का पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कल फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में रसाई के बावजूद खिलाड़ी
डेली अलाउंस से महरूम। कोलालमपुर में 10 रोज से मौजूद कौमी खिलाड़ियों को एक दिन का अलाउंस भी नहीं मिला। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बोगटी कहते हैं कि सब जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही है। खिलाड़ी मेहनत करें, मसाइल हम हल कर देंगे। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात ख़िताम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार पर हाज़री, मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआ की।